اچھا سر، آج جو ہے 18 تاریخ کو بلاول بھٹو زرداری آ رہے ہیں، آپ کیا انتظامات کی ہیں یا آپ کا قافلہ جائے گا مٹیاری سے؟ یہ کچھ بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین صاحب کی ہدایتیں ہیں، سبھی جو پارٹی کے ممبرز ہیں، سبھی جو عہدے داران ہیں، سبھی جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، اس میں ایم پی ایز، ایم این ایز، ہمارے جو ڈسٹرکٹ کے ہیں پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، جنرل سیکریٹری، چیئرمین صاحبان یونین کے، ڈسٹرکٹ کے، ان سب کو ہدایت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو بھی ہیں وہ قافلے میں شرکت کریں، اور ہمارا جو جلسہ ہو رہا ہے چیئرمین صاحب کا، اس میں خود بھی جو چیئرمین ہیں، ایم پی ایز ہیں اور اپنے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ عوام وہاں پہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم سب کا ذاتی مسئلہ ہے یہ کہ جو کنالز بن رہے ہیں اس میں تمام زیادہ تکلیف آئے گی ساری سندھ کو، سارے صوبے کو، اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے، اور یہ ہر عام آدمی کا مسئلہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی زمیندار ہیں یا جاگیردار ہیں اور ان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ذاتی مسئلہ بنایا ہے عوام کی وجہ سے۔ اس میں جو فصل کاشت ہوتی ہے اس کا بھی ایشو آئے گا، پانی پینے کا ہے اس کا بھی ایشو آئے گا، تو اس کے آواز ہمیں اس کے خلاف اٹھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طرح سے ہم شرکت کریں گے اور عوام کو بھی لے کے جائیں گے اور اس احتجاج میں شامل ہوں گے۔ اچھا سر، صدر مملکت آصف زرداری کے خلاف پروپیگنڈا کی جا رہی ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ باتیں تو تمام زیادہ چل رہی ہیں، بہت سارے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ کل آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ نثار کھوڑو صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی بیٹھ کے یہی بات کی ہے کہ دیکھیں جو حکومت ہے وہ شہباز شریف والے اس کو واپس لے سکتے ہیں، ہم ڈیموکریسی میں ان کے ساتھ ہیں، جیسے چیئرمین صاحب نے اس دن جلسے میں بھی خطاب کیا تھا عوام سے کہ اٹس اے ڈیموکریسی، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، نہ کوئی پیپلز پارٹی نے وزارت لی ہے، نہ پیپلز پارٹی نے ان کا کسی حکومتی فیصلوں میں ساتھ ضرور ہیں، پر خود اپنا کوئی انتخاب نہیں کیا اپنے فیصلوں کا، فری ہینڈ دیا ہوا ہے نون لیگ کو، تاکہ وہ اپنے حساب سے حکومت کو فریلی چلا سکے۔ تو ان پہ ضرور ہم ان سے التجا بھی کریں گے، ان سے ہم کیا کہتے ہیں کہ بات بھی کریں گے کہ بیٹھ کے اس کو واپس لیا جائے، اور یہ جو کنال ہے اس میں سب سے زیادہ دیکھیں تکلیف سندھ کو ہی آئے گی۔ جیسے صدر صاحب کی جہاں تک بات ہے تو وہ خود سندھ کے رہواسی بھی ہیں، وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ سندھ کے حق میں ہی لیں گے۔ اچھا سر، فلسطین میں خصوص طور پر اسرائیلی جارحیت ہے یا مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی جارحیت ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، فلسطین کی تو جہاں تک بات آتی ہے تو وہاں پر نہ کسی پارٹی کی بات ہے، نہ کسی ملک کی بات ہے۔ فلسطین میں ہم سب پہ فرض ہے کہ ان کے حق میں ہم آواز اٹھائیں، ہمارے ہاتھ میں جو بھی ہے وہ ان کے لیے کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس میں کسی دیگر جو مملکت ہیں، الگ الگ ہمارے جو حکمران ہیں مسلمان، ان کی بھی بات نہیں ہے، یہ ساری مسلم امت کی بات ہے کہ ان کے لیے ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے، جو ہم سے ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ان کے لیے کرنا بھی چاہیے، اور جس حد تک کرنا چاہیے، اگر امداد دے سکتے ہیں تو امداد دیں، اگر ان کے ساتھ ان کے پاس جا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی جانا چاہیے۔ جیسے کل سنا ہے کہ یہ بات چل رہی تھی کہ جہاد بھی فرض ہو گیا ہے، تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو ان کے پاس بھی جانا چاہیے، اور ہر طرح سے ہمیں اس کا احتجاج کرنا چاہیے، اور ہمارے فلسطین کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، ہمارے کشمیر میں جو بھائی ہیں ان کے بھی ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ اپنی سروری جماعت کو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کوئی مصنوعات کا بائیکاٹ جیسے اعلان کیا گیا ہے کہ مختلف مذہبی تنظیموں نے کہا ہے کہ جو ہے تمام جو ہے لوگ امت مسلمہ جو بھی ہے خصوصی طور پر پاکستان کی، تو وہ مصنوعات اسرائیلی بار جو ہے ان کا بائیکاٹ کرے، تو آپ کی سروری جماعت ہے، آپ سروری جماعت کے بھی ذمہ دار ہیں، ضلعی چیئرمین بھی ہیں، تو آپ اپنے جو ہے خصوصی طور پر مریدین کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی، سروری تنظیم کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اور میرے انڈر جو بھی کمیٹی آتی ہے سروری تنظیم کی، جو ہمارے مخلص دوست ہیں، جو معتقد ہیں، جو مرید بھی ہیں، ان کو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی پروڈکٹس ہیں بائی اسرائیل ان کا بائیکاٹ ضرور ہونا چاہیے، پر پیسفل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جیسے ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں، کے ایف سیز کا سنا ہے یا کوئی دیگر ریسٹورینٹس ہیں، ان کی تباہی کی جا رہی ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی حل نہیں ہے، حل یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ بائیکاٹ کریں، آٹومیٹکلی وہ ختم ہو جائیں گے۔
اور اس سے ظاہر سی بات ہے ایک معاشی ایک تبدیلی بھی آئے گی. وہ ہم اپنے پروڈکٹس کو کیا کہتے ہیں کہ سپورٹ کریں اور ان کا بائیک آؤٹ کریں، پر امن طریقے سے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. سر منڈیاری ضلع میں غیر فعال آر او پلانٹ چل رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے سامنے بھی کافی بار شکایت کی گئی، لیکن وہ بالکل بھی غیر فعال آر او پلانٹ چل رہے ہیں، جیسے لوگ مضر سے پانی پی رہے ہیں. اس کا باقاعدہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے بھی انکشاف کیا گیا کہ بالکل نہ صرف مٹیاری بلکہ سندھ بھر میں پانی زہریلا بن گیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بالکل سندھ بھر میں بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے پانی کا، اینڈ واٹر از لائف. تو پہلے سب سے بنیادی سہولت ہے ہی پانی پینے کی، استعمال کرنے کی. تو اس کے حوالے سے ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے. اس میں بھی ہم جو آر او پلانٹس ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بحال کریں، فعال کریں، تاکہ وہ چلنے چاہیے. اور نئی ایک جو اسکیمز ہیں اس کے لیے میں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی بات کی ہے. جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی، CM صاحب نے میٹنگ بلائی تھی جس میں ہمارے جو بھی دیگر اضلاع ہیں، سارے چیئرمین صاحب وہاں پہ موجود تھے، میرے جو بھی کلیگز ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے اپنے مسائل آگے رکھے تھے. میری مین چیز تھی یہ ایک آر او پلانٹس کی، دوسرا ہمارے راستے اور ہاسپٹلس کی. تو اس میں بھی میں نے CM صاحب کو بھی ان کے سامنے یہ فائل بھی پیش کی ہے اور یہ بولا بھی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کسی بھی حل، وہ واٹر سپلائی ہو یا آر او پلانٹس ہو، وہ لگا کہ ہمارے پینے کا پانی فراہم کیا جائے عوام کو. تو اس پہ کوشش چل رہی ہے. انشاءاللہ